نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم خط نستعلیق کے لفظ دال کے بارے میں سیکھیں گے کہ لفظ دال کیسے لکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں کہ لفظ دال کیسے لکھا جاتا ہے، پھر اس کے اندر جو بھی پیچیدگیاں ہوں گی وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دیکھیں، لفظ دال یہ لکھا گیا، یہ آپ کے سامنے لفظ دال لکھ دیا ہے۔ اب کسی موٹے پین سے بھی آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تاکہ مزید آپ کے جتنے بھی خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ یہ دیکھیں، یہ لیں، یہ لفظ دال آ گیا۔ اچھا، اس میں دو چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ صرف لفظ دال نہیں ہے، یہ را بھی ہے، اور جہاں جہاں مفردات مرکبات میں لفظ استعمال ہوتا ہے یہ سب ہے۔ اس کا لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بڑا ہی آسان ہے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بندہ پریکٹس جتنی کرے گا اس کو اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے اس کے ٹکڑے کرتا ہوں کہ یہ لفظ دال کس طرح لکھا جائے گا۔ یہ دیکھیں، ایک نقطہ ڈالا، یہاں سے آگے را، اور یہ دیکھیں، یہ ہے لفظ دال کی ڈائیگرام۔ جب یہ ملتا ہے تو پھر یہ لفظ دال بن جاتا ہے۔ نقطہ، را اور آگے اس کا، یہ ہے لفظ دال۔ نقطہ، را۔ اچھا، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ را کا نیچے والا حصہ کیسے بنا لیتے ہیں؟ یہ جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ کو آ جائے گا، پھر آپ کو نیچے اس کی شیپ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر بگنر ہیں تو پھر آپ شیپ ایسے بنائیں کہ کارنر جو ہے نا اپنے پین کا لے کر اس کو باقاعدہ شیپ بنائیں، پھر آپ کا یہ شیپ بن جائے گی۔ اب دیکھیں، پریکٹس کی ہو تو پھر بعض اوقات جو ہے نا پین کو پھیرنے کا طریقہ آ جاتا ہے اور شیپ خود بخود بن جاتی ہے۔ لیکن شروع کے اندر آپ کارنر کے ساتھ، کونے کے ساتھ، پین کے کونے کے ساتھ اس کی جو ہے نا شیپ بنائیں، ٹھیک ہے؟ تو دوستو، دال، را اور جتنے بھی حروف ہیں یہ سارے کے سارے جو دال اور را کے ضمن میں آتے ہیں، مفردات میں، مرکبات میں، یہ سارے کے سارے اسی میں بنتے ہیں۔ اور میں آپ کو اس کی ڈائیگرام بھی بنا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اور یہ انتہائی آسان ہے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ دال آپ کو بنانا آ جاتا ہے تو اسی سے واؤ بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ واؤ میں یہ ہے کہ تھوڑا سا شروع میں ایسے کریں گے، کر کے پھر اس کو جو ہے نا سیدھا کریں گے۔ میں آپ کو اس کے موٹے پین سے لکھ کر بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، واؤ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صرف لفظ دال آپ کو آ جاتا ہے یا لفظ را آ جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا یہ سارے کے سارے لفظ لکھنا آسان ہو جائیں گے۔ فی الحال آپ پریکٹس کریں لفظ را کی۔ لفظ را اگر آپ کو لکھنا آ جاتا ہے تو پھر یہ، اور ایک بات کا دھیان رکھیں کہ یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا ٹیڑھا پنا ہے، یہ بالکل سیدھا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے لفظ را لکھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اصل لفظ را جو ہے نا وہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، یہاں سے ٹیڑھا آتا ہے اور پھر آگے بن جاتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔